السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ پیچھے جو ہم نے رکوع پڑھا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نمبر 12 میں یہودیوں کے حوالے سے بات کی اور آیت نمبر 14 میں عیسائیوں کے حوالے سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کر کے وہاں پہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان دونوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے نبیوں کے سامنے کتاب اللہ ملنے کے بعد اخذ اللہ میثاق، انہوں نے یہ میثاق بنایا تھا، پکڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا میثاق لیا تھا وہ بھی پچھلے آیت نمبر 12 میں ڈسکس ہوا تھا کہ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، تم نے اللہ کے ساتھ نماز میں براہ راست تعلق قائم کرنا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور کیا کرنا ہے، اور تم نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اور ان کی مدد اور ان کے ساتھ نصرت کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جو تھے یہود و نصارہ، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی، اور ہم اس قرآن کلاس کو یہ کوئی درس قرآن کے طریقہ کار پر ہم پہلے ہی کام نہیں کر رہے، تو آپ لوگ جو ہیں، جو ہم اس کلاس میں تو سب لوگ قرآن پاک ترجمے والا ساتھ پکڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ ترجمے والا قرآن ساتھ میں کھول کر، اور ان آیات کو جو ریفرنس آیات بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہیں ان آیات کو بھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور وہاں پر دیکھا کریں، تاکہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک نے قرآن ہی میں ہمیں کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ یاد دہانی کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو سیکھنے میں سمجھنے میں بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پس تم میں سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے، کسی کے اندر یہ خواہش اور داعیہ ہے، تو پھر اس کے جو سارے اس کے ہے کہ اس کے پروٹوکول کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے والا ساتھ میں کھولیں اور پھر آپ ان کو آیات کو دیکھیں۔ تو آیت نمبر 15 آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک وہی بات کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس اب آ چکے ہیں ہمارے رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں، یہ تمہارے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اور ڈیفرنٹ جگہوں پر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پچھلی قوموں میں دراصل کتاب اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ انہوں نے اس کے اندر تحریف کی، ان میں امینڈمنٹس کر دیتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں، یہ ان کے علماء ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جن کے پاس یہ امانت موجود ہے، جو اس کا خود کو اس کا وہ داعی سمجھتے ہیں، اس کا دعوت دینے والے ہیں، تو ان کے پاس یہ انہوں نے کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، سورہ توبہ میں بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور ہمیں خبردار کیا تمام ایمان والوں کو، تمام انسانیت کو، کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، علماء اور مشائخ کثیر تعداد میں، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس راستے سے روکنے کے وجہ یہ ہے کہ وہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا چاہتے ہیں، تو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب پوری انسانیت کو پھر سے آگاہی دے دی ہے، اور یہ کلام پوری انسانیت کی طرف ہے، ان کے کریٹر کی طرف سے، کہ یبین لکم کثیر، تمہارے
لیے بیان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس وحی کو، اس قرآن کو، مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری ان باتوں کو جن کو تم نے چھپا لیا ہوا تھا اللہ کی دی گئی کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور جن باتوں کو تم نے امینڈمنٹس کر کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اس قرآن میں نہیں بیان کیا، چھوڑ دیا ان کو۔ یعفو عن کثیر، بہت ساری بے مقصد باتیں جو تم نے ایڈ کر لی تھیں ان کو حصے میں سے قرآن میں نہیں داخل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فیہا کتب قیمہ، اس قرآن میں اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کو قائم کر دیا ہے دوبارہ سے۔ تو یہ لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ اس آخری ایڈیشن میں، اس آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھیجی گئی جتنی کتابیں تھیں اور ان میں جو احکامات دیے تھے قوموں کو، ان سب کو دوبارہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور پوری انسانیت کے لیے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ قرار دے دیا ہے۔ قد جاءکم، اے پوری انسانیت، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے کیا آ گئی ہے؟ نور، روشنی، لائٹ آ گئی ہے تمہارے پاس۔ اندھیروں میں بھٹکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اس قرآن کے، اللہ کی کتاب کے، کریٹر کی اس بک کے آنے کے بعد کسی انسان کے پاس یہ جواز باقی رہا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی، نہ تو اس دنیا میں چھوٹے گی اور نہ ہی آخرت میں چھوٹے گی۔ اگر آپ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ کی بالکل جان نہیں چھوٹے گی، بالکل آپ کے لیے حجت نہیں ہوگی کہ آپ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں، جس فرقے میں پیدا ہوئے اسی کو آپ نے حق جانا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف کوئی اپنا رابطہ نہیں کیا، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی اس لائٹ سے، اس روشنی سے خود کو، اپنے آپ کو اس سے منور نہیں کیا، اپنے دل و دماغ کو، تو پھر آپ کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بھی انسان نے اگر اس لائٹ سے بینیفٹ نہ لیا ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، ایک مثال دی تھی کہ گھپ اندھیرا ہو اور اس میں بارش ہو رہی ہو، گہرے بادل ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں تم چند قدم چل پڑتے ہو، اور جیسے ہی وہ بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے پھر سے اندھیرا ہوتا ہے تو تم کاموں وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی نظر بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور لائٹ بھی ہونی چاہیے، دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر لائٹ نہ ہو، گھپ اندھیرا ہو، آپ کی نظر ٹھیک ہے لیکن آپ پھر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ بلائنڈ ہیں اور سورج کی روشنی میں دن کے وقت بھی پھر آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کی بصیرت کی روشنی کا، آپ کے دل و دماغ کا سوچ بچار کرنے کی بھی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ لائٹ یعنی یہ ہدایات بھی آپ کے مد نظر ہونی چاہیے، پھر آپ صراط مستقیم آپ کو ملتا ہے، سیدھا راستہ، ورنہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹامک ٹوئیاں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ لائٹ، یہ نور تمہارے پاس آ گیا ہے، اور یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں آیا۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور تمہاری طرف اپنی وضاحت خود کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ مبین کہتے ہیں جو بین ہو، جو واضح ہو، جس کو کھول کر بیان کر دیا گیا اس کو مبین کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے کہ اس کا یہ وصف ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ تمام دنیا کی زبانوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے زبان کے ریفرنسز مل جائیں گے۔ یہ اتنی سادہ اور اتنی بین، کھلی ہوئی وضاحت، اپنی وضاحت خود کرنے والی زبان ہے، اور یہ عربی مبین میں ہے۔ جو کتاب اللہ میں عربی ہے، یہ ان کی جو عرب لوگوں کی جو ان کے کلچرل جو زبان بولی جاتی ہے اس سے
بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے اور بہت زیادہ آسان ہے. اگر آپ عرب میں جائیں اور آپ وہاں کے لوگوں سے عربی سنیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید 5-10-15% اس کی سمجھ آئے. لیکن جیسے ہی آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو 50 سے 60% آسانی سے بغیر کسی عربی کو جانے. اگر آپ اردو اچھی جانتے ہیں، اگر آپ اور دیگر زبانوں میں اگر آپ کا اپنا عبور ہے تو آپ اپنی زبان کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو بڑا ہی وضاحت کرنے والا پائیں گے. تو یہ اللہ کی کتاب کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور ڈفرینٹ پلیسز پر یہی بات کی ہے. جیسے اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہی بات بتائی ہے، پیج نمبر 140 ہے، کہ یہ کتاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہودیوں کو کہ انا انزلنا التوراۃ، سورہ مائدہ 5 نمبر سورت آیت نمبر 44 کہ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی تورات جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی. فیہا، اس میں کیا تھا؟ ہدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشنز تھیں، و نور، اور لائٹ تھی. اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی، اپنی کتاب کو بھی کیا کہا کہ وہ کیا تھی؟ اس میں اللہ کی ہدایات اور نور تھا. یحکم بہا النبیون، اور اسی کے ذریعے جو اللہ کے انبیاء تھے وہ کس کو کیا کرتے تھے؟ الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون، جو اللہ کے فرما بردار تھے، جو اللہ کے بات کو تسلیم کرنے والے تھے، تورات کو تسلیم کرنے والے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے جو خود کو یہودی کہتے تھے، یہودی کہلاتے تھے، اور ان کے ربانیون والاحبار، اور ان کے وہ جو ربانی ہوتے ہیں نا، رب والے جو کہتے ہیں، یعنی وہ جو پیر فقیر مشائخ جن کو آپ کہتے ہیں، والاحبار، اور علماء، بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان کو اسی سے جو اللہ کی کتاب تھی اسی سے ان کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کا حکم سناتے تھے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ انہی کے اوپر تھی. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ گواہ بھی تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہاں پر. اور اس سے آگے آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے حوالے سے بھی وہی بات کر دی جو 44 میں بات کی یہودیوں کے حوالے سے، ہادو کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور انبیاء کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر کیا ہوا؟ ان کو بھی ہم نے کتاب دی، مصدق لما بین یدیہ. تو جو کوئی بھی عقائد اور اعمال یا نظریات لے کر اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو یہودی تھے اور جو آباد تھے، ان کی ان تمام باتوں کی تصدیق کس سے ہوتی تھی؟ من التورات. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی، جو کتاب اللہ نے دی، اس کتاب کے ذریعے ان کے جتنے بھی نظریات تھے ان کی تصدیق کون کرتا تھا؟ پھر کتاب اللہ کرتی تھی. یعنی یہی کام تورات نے کیا، یہی کام انجیل کرنے کے لیے آئی، اور یہی کام اب قرآن کر رہا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، سیم ٹو سیم وہی بات جو قرآن کے بارے میں لفظ استعمال ہوا، جو تورات کے بارے میں لفظ استعمال ہوا، اور جو انجیل کے بارے میں لفظ استعمال ہوا. قطعاً پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علیحدہ سے چیز نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اپنے رسولوں کے ذریعے بار بار وہی ایک ہی پیغام ان کو دیتے رہے. اور لوگ، انسانیت جو اس وقت اپنے وقت کے رسولوں کا ساتھ دیتی رہی اور رسولوں کے ساتھ مل کر وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا عہد کرتے رہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے نہیں ہٹیں گے. لیکن جب وقت گزرتا رہا، ان لوگوں میں جو علماء اور مشائخ آتے رہے، انہوں نے اس کی اندر اپنے اپنے مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، مال کے لیے اس میں امینڈمنٹس کرنا شروع کر دیں، اور خود وہ ربانی بن کر بیٹھ گئے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اب جب انجیل آ گئی تو اس کا کیا کام ہے کہ یہ صرف ہدا اور نور نہیں ہے، بلکہ یہ ہدا اور نور اس طرح بھی ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے ہر اس بات کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من التورات، تورات میں سے۔ تورات میں سے کسی بھی بات کی تصدیق انجیل کو کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ یحرفون کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام میں کیا کر دیتے تھے؟ تبدیلی کر دیتے تھے، امینڈمنٹس کر دیتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے تو یہی تھے کہ یہ تورات ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں ہمیں وہیں ان کی ساری وہ حرکتیں بتا دی تھیں پوری انسانیت کو، کہ اصل میں تمہارے علماء اور مشائخ نے دراصل کتاب اللہ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ جو کتاب اللہ ذریعہ ہدایت ہے، جو کتاب اللہ جس کی لائٹ میں آپ نے دیکھنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، جس پر آپ نے دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا بات کہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات جو اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔ یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، یہ قرآن نے ہمیں سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں آغاز میں بتا دیا، اور اسی لیے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ دراصل جو مکر و فریب پچھلے زمانے کے علماء کرام کرتے رہے، پچھلی قوموں میں وہ لوگ کرتے رہے، اب تم ان چیزوں میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات نہ ہو سکے، تو تم بی اویئر۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت سنائی ہے، غالباً وہ 34 نمبر آیت ہے، کہ ان کثیر من یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ کی بات مانتے ہو، بی اویئر، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کتاب اللہ کی طرف نہیں آپ کو آنے دیں گے۔ کتاب اللہ کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن میں اب نہ پہلے کا باطل اور نہ بعد کی کتابوں کا باطل، نہ بعد کے لوگوں کا کوئی باطل اس میں داخل ہو سکے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب اور محفوظ قرار دے دیا ہے تاکہ پوری انسانیت کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ آخری نبی کے آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آ چکی ہے، اور آخری کتاب کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اس قرآن کے لا ریب اور محفوظ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، اس لیے یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے لا ریب اور محفوظ کر دی گئی ہے، تاکہ آپ کو اللہ کے احکامات اور سنت رسول اس میں سے مل سکے۔ اگر اللہ کے دین کے نام پر یا رسول کے نام پر اگر آپ کو کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے تو قرآن پاک نے یہی فارمولہ آپ کو دیا ہے کہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ قرآن ہے اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں جو آج کی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور پچھلی قوموں کے یہی جرائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کر متنبع کیا ہے، اور ہمیں ان تمام ہدایات کو اللہ تعالیٰ کی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات پڑھیں گے نہیں، ترجمے کے ساتھ سنیں گے نہیں، تو پھر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، اور جس بات کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ اس کے مکلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے خود کو پہلے سے ہی بری ذمہ کیا ہوا ہے کہ نہ سنیں گے نہ ہمیں ماننی پڑے گی۔ پہلی قومیں تو کہتی تھیں نا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے، اور پھر آگے وہ کہتی تھی سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ضرور ہے لیکن ہم نے نافرمانی کرنی ہے۔ ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اس کتاب اللہ کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ابھی آج کے رکوع میں آگے جا کے مزید ڈیٹیلز آئے گی کہ یہ وہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے تھے، کلام اللہ میں امینڈمنٹس کر دیتے تھے، بلکہ آگے جا کے ان کے عقیدے اتنے وہ شیر ہو گئے کہ انہوں نے وہاں پر آگے جا کے کہا آیت نمبر 18 میں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے اور ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں، یعنی سب کچھ ہمارا ہی ہے، جنت بھی ہماری ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔
لیکن جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 46 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تورات کی جو انہوں نے جو کچھ بھی تورات کے نام پر بعد میں امینڈمنٹس کر لی تھیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انجیل کے ذریعے اس میں جو ساری وہ تھیں اس کی تصدیق ہوگی۔ وہ ہدن، اور اب ہدایت کس میں تھی؟ انجیل میں۔ وہ موعظۃ للمتقین، اور یہ جو اللہ کا کھٹکا رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے۔ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اے اہل انجیل، جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا تھا، تمہیں اس وقت اس کے مطابق سارے فیصلے کروانے تھے۔ تو اب وہ سارے فیصلے ہمیں کہاں سے کروانے ہیں؟ وہ ہمیں سارے فیصلے قرآن کے ذریعے کروانے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اے یہود و نصارہ اور اے پوری انسانیت، بس تحقیق تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے کریٹر کی طرف سے تمہارے لیے زندگی گزارنے کی تمام ہدایات آ چکی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 نکالیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اب یہ وہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں اس رسول یعنی النبی الامی، جو مکہ کے رہنے والے نبی ہیں۔ امی کہتے ہیں کے رہنے والے کو، نبی الامی جو کے رہنے والے نبی یعنی القریٰ کے رہنے والے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے 6/92 میں القریٰ کا ذکر بھی کیا، ٹھیک ہے۔ امی کے حوالے سے اگر آپ ریفرنس آیات مانگیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جو یہ مکہ کے رہنے والے نبی ہیں، یہ لوگ جو ان کی اتباع کر رہے ہیں، یجدونہ مکتوب عندہم، یہ تمام یہود و نصارہ ان کے بارے میں لکھا ہوا پاتے تھے، فی التوراۃ والانجیل، اپنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یعنی تورات اور انجیل میں تمام انسانیت کو آگاہی دے دی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر مکہ میں آئیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ان کی کیا کرنا ہے کہ وہ اصل میں ان کا کیا کام ہوگا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ کیا کریں گے، جو بھی تمہارے پاس برے کام ہوں گے ان سے تمہیں روکیں گے، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور دور کرتے ہیں ان کے اوپر سے بوجھ، جو بوجھ لاد لیتے ہیں اپنے اوپر، جو پابندیاں لگا لیتے ہیں خود کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کے نام کے اوپر۔ یہ نبی الامی کیا کرتے ہیں، یہ اس قرآن کے ذریعے ان کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹاتے ہیں جو آپ نے عقیدوں کے اور اپنے اپنے فرقوں کے نام پر اپنے اوپر ڈالے ہوتے ہیں۔ والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ توق بھی جو تم نے اپنے گردنوں کے اندر جو اپنے پٹے باندھے ہوئے ہیں، جو آپ نے اغلال باندھے ہوئے ہیں، ان سے بھی تمہیں کیا کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، پس چاہیے کہ ایمان لائیں اس قرآن کے اوپر اور اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وَعَزَّرَهُ، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، وَنَصَرَهُ، اور ان کی نصرت کریں، مدد کریں، وَاتَّبَعُوا، اور کیا کرنا چاہیے تمام انسانیت کو کہ اتباع کرنی چاہیے، فالو کرنا چاہیے، النور، اس نور کو، اس روشنی کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو، الذی انزل معہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اولئک هم المفلحون، اگر آپ دنیا میں فلاح چاہتے ہیں تو آپ کو اس نور کی طرف، ان نور کی طرف، اس کتاب اللہ کی طرف، اس قرآن کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ ایک آیت اور آپ ایڈ کر لیں، میں آپ کو ویسے اور ڈیفرنٹ آیات جو ہیں وہ ریفرنس کے طور پہ نوٹ کروا دوں گا۔ آپ 64 نمبر سورت کی آیت نمبر 8 نکالیے، صفحہ نمبر 721 ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور پس چاہیے کہ ایمان لائیں اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن،
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو کام تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہیں۔ اس حوالے سے آپ آیات بے شک نوٹ کر لیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نور کے حوالے سے بات کی ہے، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 91 میں بھی اللہ تعالیٰ نے 6/91 میں بھی اسی کی بات کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ہدایات دیتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا خواہش مند ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے باغ دوڑ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سبل السلام، تو وہ پھر اسی سلامتی کے راستے کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور یہ نور کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ جو کتاب ہے وہ اس کو نکال کر لے آتی ہے من الظلمات، اندھیروں میں سے۔ ٹامک ٹوئیاں کھانے کی ضرورت نہیں رہ گئی انسانیت کو اب۔ اپنے فرقوں سے باہر نکلیں، اپنے گرد جو ہم لوگوں نے نظریات کے، عقیدوں کے اور فرقوں کے جو کورنگ کی ہوئی ہے، جو کھول چڑھائے ہوئے ہیں نا، ان کو توڑ کر باہر نکلنا ہوگا، اور اللہ کی اس نور سے، اس لائٹ سے، اس ہدایت سے اللہ تعالیٰ کی بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہوگا، ہدایات لینی ہوں گی۔ تو پھر آپ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر آپ کیا ہوگا؟ اندھیروں میں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے، بِإِذْنِ ہی، اس حکم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تمام انسانیت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو یہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے۔ مستقیم اس کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا اللہ کے پاس انسان کو لے کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی جو ہے وہ انسانیت کا، تمام جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس قرآن کو، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ نور جو ہے یہ انسانیت کو کدھر نکال کر لے کے جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس کتاب کی طرف ہمیں آنا ہے، واپس پلٹنا ہے، پوری انسانیت کو۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لی آپ کی یہ بات جو آپ نے قرآن میں ہماری طرف نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کو لے کر انسانیت تک پہنچانے کی گواہی دینے والوں میں شامل فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔